آئیں زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں۔ آئیے خدا کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بڑا اچھا ہمارا ٹاپک ہے خدا کے کلام میں سے۔ پچھلے دنوں ہم نے اس بات کو آلریڈی سیکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پھر ہم نے اس مزاج کے بارے میں جانا کہ اس کا مزاج کیسا تھا۔ پہلی بات کہ اپنے آپ کو اس نے پست کر دیا۔ دوسری بات، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اگر اس آپ کو ریفرنس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا اور اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیات مقدسہ میں ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہم مانتے تو اب مسیح کو ہیں تو ویسا ہی ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ یسوع نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ دوسری بات، اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی کرنا، اور پھر چوتھی بات کہ اس نے فرما برداری کو اختیار کر لیا۔ اس نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو، یعنی کہ یہ تابع داری کی ایک مثال ہے۔ اس نے کہا باپ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈوں اور اسے ابدی زندگی دوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کے آنے کا مقصد، تابع داری کی مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس نے ان 4 چیزوں کو کر کے دکھایا کہ پست کر دیا، اپنے آپ کو خادم بنا دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور پھر فرما بردار، ان 4 خوبیوں کو اس نے ایک دن یہاں لا کر شاگردوں کو دکھا دیا۔ یعنی کہ باتوں سے نہیں اس نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو خادم بنا دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور میں فرما بردار ہوں۔ باتوں سے کام نہیں اس نے چلایا، بلکہ ایک دن اس نے آ کر شاگردوں کو ایسا کر کے دکھایا۔ مرکز 10 باب اور اس کی 43 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ جب شاگرد یہ دیکھ رہے تھے، یہ جو ایکٹیویٹیز آج ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے تھے تو سب کے منہ بھی کھلے تھے اور آنکھیں بھی حیرانی سے بھری ہوئی تھی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بادشاہ آ کر اپنے حواریوں کے پاؤں پکڑ لے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مالک جو ہے وہ اپنے ملازموں کے پاؤں پکڑ لے، لیکن اس نے دکھایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، تو مسیح یسوع نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، خالی کر دیا ہے، میں خادم بن گیا ہوں اور فرما بردار ہو گیا ہوں۔ تو اس نے ایک عظیم مثال مرکز 10 باب میں کہی۔ اب ایسا ہوا کہ جو یہودیوں کی عید فصح تھی وہ بھی انہی دنوں میں تھی، اور آلریڈی اس فصح کو منانے کا یہودیوں کو بولا گیا تھا اور عید فصح جو ہے وہ آ پہنچی تھی۔ اب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا، انہوں نے کہا جا یہاں ایک حال تمہیں ملے گا اور اس حال میں جا کر یہ فصح جو ہے تیار کرنی ہے۔ اب شاگردوں نے کہا کہ ہم اس حال کو کیسے ڈھونڈیں گے یسوع، تو بتا رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ حال کدھر ہے۔ تو یسوع نے کہا جب تم اس شہر میں انٹر ہی ہوگے، حساب لگائیں، یہاں سے ان کو بھیجا جائے جی وہاں جائیں اور وہاں ایک حال بک کرائیں، تو یہ تو ڈھونڈتے رہیں گے نا۔ آج تو میپ سسٹم ہے، بڑا GPS ہے، بڑا سسٹم جدید ہو گیا ہے، لیکن اس وقت کا حساب لگائیں۔ تو یسوع نے کہا میں تمہاری یہ کنفیوژن بھی دور کرتا ہوں، سنو، جب ہی تم شہر میں انٹر ہوگے ایک آدمی تمہیں ملے گا جو پانی کا گڑھا اٹھائے ہوئے ہوگا، تو ادھر پیچھے پیچھے جانا بس ہے، اس کے پیچھے پیچھے وہ وہیں پہنچ جائے گا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو تو نے کہنا یہ حال ہمیں یسوع نے کہا ہے ہمیں درکار ہے، تو وہ تمہیں انکار نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ شہر میں گئے، انہوں نے گڑھا اٹھایا، ایک بندے کو دیکھا، وہ اس کے پیچھے چلے، انہوں نے کہا، انہوں نے پہلی فرصت میں یہاں کر دی، انہوں نے وہاں فصح بنائی۔ اب شاگرد تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی کھائیں پیئیں گے بس اور گھروں کو آ جائیں گے، روٹی پانی لبے گا تو بھائی گھر کو آ جائیں گے، لیکن آج جو ہونے جا رہا ہے وہ ان کی سوچ سے، ان کے خیالوں سے، ان کی فطرات سے بڑھ کر ہے۔ یسوع نے کلام سکھاتا ہے، میں اس لیے اس طرح بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سارے ریفرنس کا، کہ اس نے پانی لیا، کپڑا لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا کیا کر دیے جی، شروع کر دیے۔
اب حساب لگائیں یسوع کے لیول کو. پاؤں دھونا تو ایک سائیڈ پر رکھیں, لیکن یسوع کے لیول کو چیک کریں کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے فرشتے مقدسہ مریم کو آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ جو تو پیدا کر رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, بلکہ اس کا نام عظیم مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے. اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے ویلکم کے لیے آتے ہیں. کبھی کدھر کو جا کر بتاتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. تو حساب لگائیں, اس کے لیول کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیول اس کا کیسا ہے. وہ اندھے کو کہتا ہے تو اندھا آنکھیں پا جاتا ہے, وہ کوڑیوں کو کہتا ہے کوڑی شفا پا جاتے ہیں, ایون وہ 4 دن کے لازر کو آواز دیتا ہے تو وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے. اور آج اس نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے, میں نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے, میں خادم بن گیا ہوں تمہارا, اور میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں. اس نے نمونہ دیا. آپ سب اس سٹوری سے بخوبی واقف ہے کہ اس نے باری باری شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے. اب یہ حیران ہے, لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ پاؤں دھونے کی رسم سٹارٹ کہاں سے ہو گئی تھی. یہ کوئی ایسے تو نہیں نا میرے یسوع نے بنایا. اس نے کہا میں اس شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں جی, پورا کرنے آیا ہوں. اب یہ بھی اس نے رسم کو پورا کیا. اب سیکھنا اس بات کو ہے کہ پاؤں دھونا کیا ہے, کیا پاؤں دھونا ہے. واٹ از فٹ واشنگ, کیا ہے یہ پاؤں دھونا, کیا چیز ہے. آج ہم اس بات کو جو ہے دیکھیں گے. آئیے میرے ساتھ ذرا پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک بات کی تو تصدیق ہوتی ہے, ایک بات کی تو ہمیں مکمل طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی پرانے عہد نامہ میں کسی کے ہاں مہمان جاتا تو مہمانوں کے پاؤں دھونے کو پانی دینا ایک روایت تھی. پانی دینا جیسے آج کل کے دور میں نے ایسی شادیاں دیکھی ہیں جہاں جب برات جاتی تھی تو بھائی دودھ پلایا جاتا تھا تمام براتیوں کو, اور پھر تھوڑا یا گیپ آیا, پھر وہ دودھ سوڈے چ بدل گیا ہے, دودھ دے وچ سوڈا بھی پینا شروع ہو گیا ہے, پھر گیپ آیا تو پھر روح افزا شروع ہو گیا ہے, تو پھر گیپ آیا تو ہن بوتلاں. سنیں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے پرانے عہد نامہ, اس بات کی ہم تصدیق کلام سے کریں گے کہ پاؤں دھونا جو ہے جب کوئی مہمان جاتا تو اس کو پانی دیا جاتا کہ آپ اپنے پاؤں دھو لیں. یہ ایک روایت بن چکی تھی پرانے عہد نامہ میں. آئیے کلام سے دیکھتے ہیں. یہ اس وقت کا زمانہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وعدے کے زمانے میں, جہاں میرے باپ نے وعدہ کیا. اس نے ابراہیم سے کہا دیکھ میں تجھے ایسی میراث دوں گا کہ تو اپنی نسل کو بھی گن نہیں پائے گا. سنیں تو حساب لگائیں, اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تینوں میں انی کو میراث دواں گا تو گن نہیں سکنا. تو اس دل چ سوچتا ہے میرے کو تو ایک نہیں ہے گی, تو کہنا گننا شروع کر دے. جیسے ایک بندہ ہے نا, اس کے پاس اگر 10 روپے ہیں, آپ اسے کہیں نہیں تمہیں 20 روپے دینے ہیں, تو وہ کیسے دے گا, نہیں دے گا نا. خدا کہہ رہے میں تجھے اتنی میراث دوں گا کہ تو گن نہیں پائے گا. تو اس کے پاس ایک بھی بیبی نہیں ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا. لیکن یہ بات وعدے کے زمانہ کی ہے. سنیں, آئیے میرے ساتھ دیکھیے ریفرنس کو, پیدائش 18 باب 4 آیت مقدسہ. یہاں ہمیں یہ سیکھنے میں ملے گا کہ یہ روایت کیوں اور کب چلی ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں, پیدائش اور اس کے 18 باب اور اس کی 4 آیات مقدسہ. خدا کے کلام سے دیکھیں, اس کو مطالعہ کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں. تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں جی ذرا, جہاں یہ 3 لوگ آ رہے ہیں. اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی. ہاں جی, اب وہ کیا دیکھتا ہے, 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. اب 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں جن میں ایک خدا ہے اور 2 فرشتے ہیں. یہ بات سن لے, 3 مرد ہیں لیکن ان میں ایک خدا ہے اور 2 فرشتے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا. اب وہ ملنے کو دوڑا ہے اور زمین تک جھکا. اور زمین تک جھکا. اور کہنے لگا اب کہنے لگا کہ اے میرے خداوند, اے میرے خداوند, اگر مجھ پر آپ نے کرم
की नजर की है, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है, तो अपने खादम के पास से चले अब कहता चले ना जाना, अगर खुदावंद आप आगे हैं तो चले ना जाना, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, बल्कि थोड़ा सा क्या लाया जाए जी, पानी लाया जाए, और आप अपने, खुद नहीं धो रहा, सुने, कहता थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। आमीन। सुने, पानी कहता मैं ला देता हूं, लेकिन पाँव कैसे धोने हैं जी, आपने खुद ही धोने हैं। आप खुद अपने पाँव धोकर वो दरख्त है उसके नीचे क्या करें, आराम करें। इसका मतलब कि ये रीत पुराने अहदनामा से पाँव धुलवाने वाली थी, धोने वाली नहीं थी। उसने कहा मैं पानी ला देता हूं, आप धो लें और दरख्त के नीचे आराम करें। फिर बड़ा वो भागता है, इधर को जाता है, अपनी बेगम को बताता है खुदा आया है, फरिश्ते आए हैं, उनके लिए रोटियां बनाओ, बरीक आटा की बनाना, मोटी रोटियां ना बनाना। इधर को जाता है, अच्छा मेंढा लाता है, उसको कुर्बान करता है, जब तक वो खाते हैं वो सामने खड़ा रहता है। और फिर वो भी कहते हैं कि आइंदा के मौसम में तेरे यहाँ एक फर्जंदे नरीना होगा। हालेलुया। और वो हंस रही होती है सहरा, वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो अब मसलन कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो खुदा जो है अपने वादों में सच्चा है। आप सब समझते हैं कि फिर आइज़क की पैदाइश होती है। हालेलुया। लेकिन हम पाँव धोने को सीख रहे हैं। अब ये जो है पाँव धोना को पानी देना, जब भी कोई पाँव धोने को पानी देता था तो ये रवायत इब्राहिम की खानदानी रवायत बन गई। यानी कि एक दफ़ा तो इब्राहिम ने शुरू की कि जब खुदा और दो फरिश्ते आए, लेकिन इसके बाद ये खानदानी रवायत शुरू हो गई है। जिमें कड़ोलियां चुक लेंदे हैं, वो मकसद का भावें पता नहीं, कहते साडी खानदानी रवायत है। सुने, तो मैं वेखदा जिन्ना विचारियां ने चुकी होंदी, जो सफ़र कर रहे होंदे तो उन्हां दा मूँह वेखण वाला हुंदा है, तो उत्ते खानदान करन दे, तो ये खानदानी रवायत भी है। अब सुने, आज के बाद कड़ोलियां रहन भी दोगे तो कोई गल नहीं, ए खानदानी रवायत कलाम दस रहा है। हालेलुया। ये खानदानी रवायत खुदा का कलाम बता रहा है, क्योंकि हम दुआ में कहते हैं इब्राहिम, इज़ाक, यकूब के खुदा। सोनिया हंस रही है क्योंकि मैं वीडियो वेखी सी है कि कड़ोली चुकी से। सुने, ये खानदानी रवायत। आज इस बात को देखें कि इब्राहिम ने तो शुरू की, लेकिन ये फिर खानदानी रवायत बन गई। सुनिए आगे भी, यहाँ तीन मैं ऐसे रेफरेंस ऐसे बताऊंगा। पहले वो ऊपर जो लाइन है वो इब्राहिम की है, ठीक है। यहाँ पैदाइश 19 बाब 2 या तुम कसा पढ़िएगा बिशप साहब जरा। ये जो है वो लूत है, और सुने वो पाँव दलवाता है और आग और गंधक की बारिश से बच जाता है, अपने खानदान को महफूज कर लेता है। सुनिएगा, और कहा लूत ने, ऐ मेरे खुदावंद अपने खादम के घर तशरीफ ले जा और रात भर वहीं आराम कीजिएगा, और अपने पाँव क्या करें आप, तो नहीं ना दिया, यानी कि वो पानी दे रहा है ना। उसने कहा ये अले अपने पाँव धोएं। ये फरिश्ते जो है वो आग और गंधक जब सदूम और अमूरा में पड़ी तो तब का ये वाक़या है। अब तीसरी बात यहाँ जो है, ये अली अज़र जो है एक बड़ा अच्छा नौकर है, और जब खुदा का कलाम सिखाता है कि इब्राहिम बहुत ज़ईफ़ हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसने कहा कि भाई बात सुन, मेरे बेटे के लिए एक खूबसूरत दयानतदार और बासलीका जो है औरत की तलाश करके ला। खुदा ने कहा था आपने अपनी कौम में ही शादी करनी है, इधर उधर नहीं करनी। उसने कहा इधर से आप उस मुल्क में चले जाएं और उधर से लेकर आएं एक अच्छी सलीकादार खूबसूरत और खुदा परस्त लेडी को। अब अली अज़र जो है वो बड़ा परेशान, उसने कहा कि भाई मैं कैसे ढूंढूं, किसको कहूं जाकर दूसरे मुल्क में कि आप मेरे मालिक के बेटे से शादी कर लें, बहुत मुश्किल करता मुझे नज़र आ रहा है। उसने दुआ की, उसने कहा खुदावन मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं किस लेडी को जाकर कहूँ मेरे मालिक के बेटे से शादी कर ले, कैसे, वो तो मुझे मार देंगे। उसने कहा मैं जब उस मुल्क के अंदर जाऊँ तो वो लेडी
ہماری خدمت کرنا شروع ہو جائے. سنیں, یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے جو اونٹ ہے اس کے لیے بھی پانی کا اہتمام کر دیا ہے, اور یہ لے تو بھی اپنے پاؤں دھو لے. اگر آپ اس ریفرنس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پیدائش 24 باب اس کی 32 آیت کے سامنے لکھا ہے. اور یہاں اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو لیڈی ہے یہ میرے خدا نے عذاب کے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. آمین. لیکن سنیں, پھر خدا نے مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا, سب دیکھیں اس بات کو, کہ کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لے نہیں کھاتے. اس لیے تو یسوع سے کہا نا, تیرے شاگرد تے ہاتھ بھی نہیں دھوندے تے سارا کچھ کھا لیندے نے. سنیں, یہ پیچھے زمانے سے چلتی چلتی ریت یسوع کے شاگردوں تک آن پہنچی. انہوں نے کہا یہ کیسی تعلیم ہے تیری, تیرے شاگرد تو بغیر ہاتھ دھوئے جو ہے وہ سارا کچھ کھا لیتے ہیں. سنیے, لیکن یہاں ایک اور بات کو ہم واضح کرتے چلیں کہ جب یسوع شمعون فریسی کے گھر میں گیا تو وہاں شمعون فریسی دعوت تو کر بیٹھا, لیکن جو روایت ہے اس کو بلا بیٹھا. شمعون فریسی اہتمام تو کر بیٹھا, لیکن جو روایت ہے اس کو وہ فورگیٹ کر گیا, اس کو وہ بلا گیا. اور ایک عورت یہاں آئی, آپ سب اس ریفرنس سے واقف ہیں کہ اس نے آ کر اپنا قیمتی عطر جو ہے میرے آقا کے سر میں ڈالا اور آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھوئے, اور اس کے پاؤں دھونے کے بعد اپنے بالوں سے اسے خشک کیے. اب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں, او ہو کیس بندے دی دعوت کر دیتی ہے, انہوں تے پتہ ہی نہیں بندے کو بندے دا. اگر یہ مسیح ہوتا تو بھائی یہ سمجھ جاتا کہ کس قسم کی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی, یہ تو کبھی اس کو پاس نہ بیٹھنے دیتا. سنیں, تو میرے یسوع نے کہا, پڑھیے گا لوکا اس کا 7 باب اور اس کی 36 آیت مقدسہ کو سنیے گا. میرے یسوع نے ایسے ہی نہیں اس کے گناہ معاف کر دیے, ایسے ہی نہیں اس کو آج اجر سے بھر دیا, کیونکہ اس کو اپنے بڑوں کی روایتیں یاد تھی. وہ آ کر عطر ویسے بھی تو دے سکتی تھی نا, یہ لے میرے آقا یہ عطر ہے 300 دینار میں بک سکتا ہے, اس وقت کا آپ کو 76,000 روپیہ مل سکتا ہے, یہ لے لے 300 دینار کا عطر اور جا کر بیچ دے اور منسٹری ورک کرے, خدمت کرے. لیکن اس نے روایت کو پورا کیا, اس نے جو ہے ایک چیز کو پورا کیا جس پر میرا یسوع خوش ہوا کہ یہ باپ دادا کو جانتی ہے, یہ ابراہیم کو جانتی ہے, یہ اسحاق کو جانتی ہے, یہ یعقوب کو جانتی ہے. سنیے گا خدا کے کلام میں 36 آیت مقدسہ کو پڑھیں. دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی, جی, یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے, سنگے مرمر کے عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی. اب آنسوؤں سے بھگونے لگی ہے اس کے پاؤں, اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. جی, اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگے, اب جی میں کہنے لگے. سنیں, دعوت کرنے والے جی کی کہنے لگے. سنیے گا, اگر یہ شخص نبی ہوتا, وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ نبی نہیں ہے, تے روز ویدے اندے اکھاں مل رہی ہیں, روز ویلے لنگڑے چل رہے, روز ویلے کوڑی پاک صاف ہو رہے, تے آج کہہ رہے ہیں جی میں اگر یہ نبی ہوتا اور جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے, کیونکہ وہ بد چلن ہے. اب یسوع کا جواب سنیے گا, اے شمعون میں تجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. سنیے, ہاں جی, کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے, ایک 500 دینار کا, دوسرا 50 کا. اب ایک 500 کا تھا, ایک 50 کا تھا, بڑا ڈسٹنس ہے. جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا, ہاں جی, کچھ نہ رہا, اس نے دونوں کو بخش دیا. انہیں دونوں کو بخش دیا. بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ کون زیادہ محبت رکھے. اب سنیں, آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں ہم
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 500 ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? 500 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ है, 50 तो मैं भी कर देने सी हैं, 500 मुश्किल था ना। तो यीशु कहता है शमौन फरीसी तू ही इंसाफ कर, केड़ा खुशी मनाएगा? उन्हें 500 देने। सुनिएगा जवाब। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी निस्बत में वो, हाँ जी, जिसने उससे ज्यादा बख्शा, जिससे उसने, बिल्कुल, जिसके 500 माफ हुए हैं। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया जी। और इस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, अब शमौन से क्या कहा? सुनिएगा। क्या तू इस औरत को देखता है? क्या देखता है इस औरत को? मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया। यीशु कह रहा है मैं तेरे कहाँ आया हूँ जी? घर में आया हूँ। आज घर भी चाहिए निजात, क्योंकि कौन आया है? यीशु आया है। यीशु कहता है मैं तेरे घर में आया। तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया। अब यीशु क्या कह रहा है कि तूने मेरे पाँव धोने को पानी, यीशु ये तो नहीं कह रहा तू मेरे पाँव नहीं धोते, ये तो नहीं कह रहा। यीशु ने क्या कहा? तूने मेरे पाँव धोने के लिए क्या नहीं दिया? ये तो नहीं कहा भाई बस कर थैंक यू बिशप साहब कि मुझे मेरे पाँव धोने चाहिए था तुझे पहले आते हुए। नो, यीशु भी उस रीत को जानता है, यीशु भी उस रवायत को जानता है जो बाप दादा से चली आ रही है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया भाई, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। सबसे जो क्वालिटी वाली चीज थी यहाँ ये थी कि जैसा भी इसका कैलिबर था, जिस किस्म की भी औरत थी, लेकिन ये है कि ये अपने बाप दादा को जानती थी, ये उन रवायत को जानती थी। और फिर मेरा आका अगर किसी की गलतियों गुनाहों को हिसाब में लाए तो कौन उसके आगे ठहर सकता है? कोई नहीं ठहर सकता। उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, आज के बाद गुनाह ना करना। हालेलुया। अब 300 दिनार का वो इतर शायद उसके गुनाह ना माफ कर पाता, 76-80 हज़ार रुपया गुनाह नहीं माफ कर सकता सी, लेकिन ये जो काम है ये गुनाह माफ करवा गया। आमीन। सुने, यहाँ फजल के दौर में हम आ रहे हैं अब, यानी कि ये जो दौर अभी गुजर रहा है ना, इस दौर के अंदर हम आ रहे हैं। सुने, फजल में कलीसिया के लिए ये रवायत है। आज की रवायत मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज हम फजल के दौर के अंदर हैं। अब फजल के दौर में रवायत ये है कि पाँव धोना हमारे लिए फर्ज के अंदर शामिल हो गया है। हालेलुया। सुने, पुराने ऐदनामा में पानी देना था, नए ऐदनामा में यीशु ने कर दिखा दिया, यानी कि पाँव धोकर दिखा दिया। अब इस दौर में जहां हम सरवाइव कर रहे हैं यहां ये फर्ज है। अब सुने, इस दौर के अंदर ये जो पाँव धोना है ये फर्ज कर दिया गया है। किस तरह कर दिया गया है? अब हम अमल करें और मुबारक हों, यानी कि इस अमल को करें और मुबारक हों। किस तरह? ये ऊपर वादा है। यहाँ 3 रेफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़े, जहाँ इब्राहिम, लूत और इसी तरह जब अली अजर गया। दूसरा, जब शरीयत का ज़माना था, जब मेरे यीशु ने आकर उन्हें टीच किया और उन्हें कहा कि मेरे शागिर्द जो है वो क्यों नहीं हाथ पाँव धोते। सुने, अब फजल के ज़माना के अंदर हमारे लिए फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है? ये फजल का ज़माना है मसीही कलीसिया का दीनी फ़र्ज़। आज जब आप दीन पर चलते हैं तो आपका दीनी फ़र्ज़ क्या है? सुनिएगा, मसीह खुदावन ने रवायत को फ़र्ज़ में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। किस तरह कर दिया? खोले ज़रा रेफरेंस, ये यूहन्ना 13 बाब 14 यातम कस्सा को किस तरह फ़र्ज़ कर दिया। सुने, यूहन्ना की इंजील 13 बाब और उसकी 14 यातम कस्सा। जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव, अब सुने, कहता मैं जो तुम्हारा उस्ताद भी हूं, मैं जो तुम्हारा खुदावंद भी हूं, मैंने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर फर्ज है और भाई तुम पर क्या है? फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव क्या किया करो? धोया करो। तो ये भी रवायत ना चलदी चलदी लैदा ही होंदी जा रही। सुने इस बात को, मैं देखदा
کہ جدوں آگے بھی ہم روزوں کا ذکر جو ہے وہ شروع کریں گے آگے آپ کو پتہ یہ سارا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا 13 باب اور اس کی جو ہے 13 سے 15 آیت مقدسہ کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو ملے گا کہ آپ پر فرض ہے، یعنی کہ یہاں فرض کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں یہ فرض ہے۔ لیکن یہ پاؤں دھونے کی جو ریت ہے یہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ میں ایک ویڈیو بہا رہا سی فروخ صاحب نو پرانی تھوڑی جی ویڈیو سال کو تے پادری پائی بیبیاں دے پیر تو ہی جا رہے ہیں۔ سنیں اس بات کو، شاعر بانی ہو رہی ہے، پاؤں دھون دی رسم ہو رہی ہے تے بیبیاں دے پیر تو ہی جا رہے ہیں۔ میں کہا ہے یہ کی ہو رہا ہے؟ سنیں، یسوع نے کہا کہ تم پر ایک دوسرے کے پاؤں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن سنیں فیمیل جو ہے وہ فیمیل کے پاؤں دھوئے۔ یہ جو فرض ہے نا ہمارے لیے، یہ شاعر بانی اس طرح پاؤں دھونا ہمارے لیے فرض ہے، تو سنیں یہاں جو بات ہے کہ جو خواتین ہیں وہ خواتین کے پاؤں دھوئے اور جو مرد ہیں وہ مردوں کے پاؤں دھوئے۔ سنیں اس بات کو، اس روایت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر مبارک ہونا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو چینج نہ کیا جائے۔ کلام میں لکھا ہے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے، یعنی کہ جو شاگرد ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند بنے۔ اپنے استاد کی کیا کریں؟ اب آپ اس بات کا حساب لگائیں کہ جب یسوع منادی کرتا تو کیا عورتیں یسوع کی منادی میں شامل نہیں ہوتی؟ آپ اس بات کا حساب لگائیں کہ جب یسوع منادی کرتا تو عورتیں کیا اس جماعت کے اندر شامل نہیں تھی؟ عورتیں شامل تھیں۔ تو لیکن جب پاؤں دھونے کی بات آئی تو کیا اس نے کہا کہ 6 بیبیاں تو 6 بندے ہیں؟ سنیں اس طرح تو نہیں ہوا۔ اس لیے شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند بنے۔ سنیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، یہ آخری بات ہے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، اکثر بیشتر جو ہے بیواز جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اس ریفرنس کو دیکھیں ذرا میرے ساتھ، پہلا تموتیس 5 باب اس کی 3 آیت مقدسہ۔ لیکن سنیں جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ دکھی ہیں، یہاں خدا کا کلام سکھائے گا کہ ہم بخشے جا سکتے ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ یہاں اس طرح ہی میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، یہاں لکھا ہے کہ جو بھی بیوہ ہے، یعنی کہ خدا کو بیوہ کا بہت خیال ہے، پورے کلام کے اندر خدا کو بیوہ کا بہت زیادہ خیال ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ نجات سے بھی غافل نہ رہ جائے۔ اب خدا نے کہا کہ وہ بیوہ بخشی جائیں گی۔ سنیں، نمبر 1 جو خدا پر امید رکھتی ہیں۔ اب نبیہ 84 سال ہیکل میں کہتی رہی بھائی ہمیں نجات دیں، تو وہ بیوہ 84 سال خدا پر امید رکھے ہوئی تھی۔ دوسری بات، دن رات مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہنے والی بیوہ۔ تیسری، جو 60 برس کی ہوں۔ چوتھی، جو شوہر کی بیوی ہو، ایک شوہر کی بیوی ہو۔ 5ویں بات، نیک کاموں میں وہ مشہور ہو۔ 6ٹھی بات، بچوں کی تربیت کی ہو۔ 7ویں بات، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو۔ اور 8ویں بات سنیں مینشن کیا کیا میرے آقا نے، مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے یہ روایت عام روایت نہیں ہے، یہ روایت کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے۔ آج بھی پاؤں دھونے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دینا، اپنے آپ کو خاکسار کر دینا ہے۔ جس طرح میرے مسیح کا مزاج تھا کہ اس نے مزاج رکھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، فرما بردار بنایا، اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اس نے پست کر دیا۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو یقین جانے خدا میں بھی برکت دے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔